نحمدہ و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب کو عبادت کا حکم ہے یا نہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ابھی بیان کی جاتی ہے۔ 27 رجب کی شب کے بارے میں عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27ویں رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب کا اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن اس دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے نہیں منایا، لہٰذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی اور جو صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ جو کوئی بندہ 27ویں رجب کو روزہ رکھتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی اس کو یعنی کہ روزہ کھلواتے تھے، توڑواتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے یقین کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اگر کوئی بندہ کہتا تھا کہ میرا روزہ نہیں ہے تو زبردستی ان کو کھلاتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی کہ روزے پر یہاں اس تاریخ کے روزے پر منع ہونے کے اعتبار سے سختی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے جو ہے وہ سختی سے پیش آئے۔ تو لہٰذا 27ویں تاریخ جو شب معراج کے نام سے رجب کی تاریخ ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، صحابہ نے تو اس روزے سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس رات کے اندر، اس دن کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ جس کا جو کوئی معمول ہو وہ اگر روزے رکھتا ہے، اس تاریخ کے اندر روزہ آ گیا تو ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف اس مہینے کا ایک عمل ثابت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔